ہوں گے. آپ نے ابھی تذکرہ کیا مشترکہ مفادات کونسل کا اور متحدہ قومی موومنٹ کا، اور آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت نے بھی مردم شماری کے معاملے پر آواز اٹھائی. کیسا مقدمہ لڑا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 2,65,00,000 لوگ تو بازیاب کرا ہی لیے نا، آپ لوگوں روتے روتے بھی جیسے تیسے بھی حالات میں. آپ سمجھتے ہیں ایک جاندار مقدمہ لڑا ہے اس جماعت نے؟ دیکھیے، متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں ایک دو جو ابھی حالیہ پریس کانفرنس اور ایک پروگرام ہوا، اس میں نے جو بات کی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مطلب تاثر یہ گیا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کوئی مہم چلا رہا ہوں یا مجھے ان کے خلاف بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے. مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں ذاتی طور پر کسی پارٹی یا پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بات کروں، لیکن یہ انتہائی مجبوری ہے کہ میں یہ بات کروں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں رہ کر انہوں نے عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے ذاتی مفادات کا حصول جو ہے ان کے لیے امپورٹنٹ رہا ہے. دیکھیے، امین الحق صاحب جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا، تو یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ چاہتی تو حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتی. ٹھیک ہو گیا. اس وقت حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی. کچھ ماہ کے بعد آپ نے کسی اور کے کہنے پر حکومت سے علیحدگی اختیار کی. تو اگر آپ نے علیحدگی اختیار کی اور اگر اس وقت کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر کہ کوٹا سسٹم آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا، اس پر علیحدگی اختیار کرتے تو ظاہر ہے کہ حکومت کو مجبور ہو جاتی حکومت اس اقدام کو واپس لینے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت آپ نے وصول کی. اسی طرح جو مردم شماری والا معاملہ ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی دنیا تسلیم کرتی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا خود بھی کلیم تھا کہ 3.5 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے کراچی. 3 کروڑ پہ تو کہا تھا انہوں نے پریس کانفرنس میں کہ ہم مانیں گے نہیں 3 کروڑ سے نیچے. تو اب دیکھیے، مانیں گے نہیں، لیکن 3.5 کروڑ کی آبادی وہ تسلیم کرتے رہے. وہاں 1,65,00,000 انہوں نے کہا، اس کے بعد وہ 2 کروڑ پہ آ گئے. ایک تو یہ دکھ کی بات ہے کہ آپ مردم شماری کو مطلب جس طرح کوئی خرید و فروخت ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے کا ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے اتنے پہ ہمیں دے دیا. تو انسانوں کو اس طرح گنتی نہیں کیا جاتا. 1.5 کروڑ عوام کم گنے گئے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے امین الحق نے وہاں جا کے دستخط کی اس مشترکہ مفادات کونسل میں، یعنی انہوں نے وہ رزلٹ تسلیم کر لیا. اگر آج آپ نے تسلیم کر لیا اور 1.5 کروڑ آدمی یہاں کم گنا گیا، ان 1.5 کروڑ آدمیوں کو بنیادی سہولتیں کون فراہم کرے گا؟ NFC ایوارڈ میں آپ کو حصہ کم ملے گا. یہاں پر یہ 1.5 کروڑ عوام جو بجلی استعمال کریں گے، آپ جو منصوبہ بندی کریں گے وہ 2 کروڑ 5 لاکھ کے لیے کریں گے یا 2 کروڑ 3 لاکھ کے لیے کریں گے، جبکہ یہاں 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو 1.5 کروڑ عوام جو مسنگ ہیں، ان کے لیے پلاننگ آپ نے اگر نہیں کی تو یہ پورا شہر سفر کرے گا، چاہے وہ بجلی کی فراہمی ہو، چاہے وہ پانی کی فراہمی ہو، چاہے وہ سڑکوں کا آپ نے بنانا شامل ہو اس میں، یا آپ نے کوئی بنیادی سہولتیں فراہم کرنی. ظاہر ہے 3.5 کروڑ کے لیے آپ پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، آپ اب 2 کروڑ 3 لاکھ کے لیے کریں گے. میرا خیال ہے کہ مقدمہ لڑا ہی نہیں، اور صرف انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح خاموشی سے مشترکہ مفادات کونسل میں سائن کیے ہیں، کوئی احتجاج بھی نہیں کیا. بھئی آپ سائن نہیں کرتے، آپ واک آؤٹ کر جاتے. آپ اگر فیصلہ نہیں کروا سکتے تھے تو احتجاجاً واک آؤٹ تو کر سکتے تھے کہ بھئی ہم اس 2 کروڑ 5 لاکھ کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کے منع کرنے سے کوئی رک نہیں جاتا فیصلہ، لیکن کم سے کم یہ تو ہوتا کہ شہر کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا.